اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 7ویں جماعت کے اردو کا ایک سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، یعنی ماحولیاتی توازن کیوں ضروری ہے۔ اگر ہمارا ماحول متوازن رہے، بیلنسڈ رہے تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہی ماحول بگڑ گیا، اس میں کسی قسم کی ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس سے اس کا توازن بگڑ جائے تو اس کے کیا نقصانات ہماری زندگیوں پر پڑیں گے، یا اس دھرتی پر رہنے والے تمام نباتات، حیوانات، جمادات، ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ تو اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماحول صاف رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ آلودہ ہو گیا تو اس کے کتنے نقصانات ہم اٹھائیں گے۔ تو اس سبق کے عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سبق ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے ہم اپنے ماحول کو بچا کے رکھیں آنے والی پود کے لیے۔ ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، یہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا، کیوں اور کیسے، یہ دو سوال، جن دونوں سوالوں کا جواب ہمیں اس سبق میں ملے گا۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پچھلی 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے، اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئیں۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئیں۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی، اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں
زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگل صاف کر دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، تو نیکسٹ جو نیا کلاس ہوگا اس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔